محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام مذاکرہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے کربلا کی خواتین اور اسرا کا شام میں داخل ہونا۔ اسرا آل محمد کو رسیوں میں جکڑ کر جب شام میں یزید کے دربار میں پیش کیا جانے لگا تو اس سے پہلے آپ کو مسجد کے باہر اس جگہ پر کھڑا کر دیا گیا جہاں پر وہ قیدیوں کو کھڑا کرتے تھے۔ بس اہل شام میں سے ایک بوڑھا آدمی ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، حمد ہے اس خدا کی جس نے تمہیں قتل کیا اور شہروں کو تمہارے مردوں سے راحت و آرام دیا اور یزید کو تم پر تسلط اور غلبہ دیا۔ جب وہ اپنی بات کو پورا کر چکا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ تو آپ نے آیت پڑھی، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ تو اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں یہ جو آیت ہے اس میں جو ذی القربہ کی بات کی گئی ہے وہ جن کی مودت کو خدا نے اجر رسالت قرار دیا ہے وہ ذی القربہ ہم ہیں۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہنے لگا ہاں، فرمایا اس آیت کو تو نے سنا ہے، پڑھا ہے؟ وہ کہا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق عطا کر دیں۔ فرمایا ہمارا حق ہمیں عطا فرمائیں۔ تو یہ آیت جو ہے جس میں ذی القربہ کی بات کی گئی ہے وہ ذی القربہ رسول پاک ذی القربہ ہم ہیں۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ کہنے لگا کہ ہاں یہ بھی آیت میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا وہ ذی القربہ ہم ہیں جو حضرت کے اقرب قربہ میں ہیں۔ کیا یہ آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، ہاں یہ میں نے آیت قرآن مجید میں پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں جس اہل بیت کا ذکر ہوا ہے وہ جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے وہ ہم اہل بیت رسول ہیں۔ تو وہ بوڑھا شخص جو تھا گریہ کرنے لگا، رونے لگا اور اپنی باتوں پر پشیمان ہوا اور اس نے اپنے سر سے امامہ پھینک دیا اور کہا، خدایا میں تیری بارگاہ میں آل محمد کے جن و انس میں سے دشمنوں سے بیزاری چاہتا ہوں۔ پھر حضرت کی خدمت میں عرض کی، اگر میں توبہ کر لوں تو میری توبہ قابل قبول ہے۔ فرمایا اس شخص نے توبہ کی۔ جب اس کی خبر یزید کو پہنچی تو اس نے اسے قتل کروا دیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب سید الشہداء کی اولاد بہنوں اور عزیزوں کو یزید کے پاس لے گئے تو انہیں ایسے اونٹوں پر سوار کیا گیا جن پر آماری اور محمل نہیں تھے۔ اہل شام میں سے ایک شکی کہنے لگا، ہم نے ان سے زیادہ خوبصورت قیدی نہیں دیکھے تھے۔ تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے اشقیا، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عزیزان گرامی، شیخ جلیل و عالم خبیر حسن ابن علی طبری جو علامہ اور محقق کے ہم عصر تھے، کتاب کامل بہائی جو 660 سال پہلے لکھی گئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو شام تک جب لے جائے گئے تو جو بھی شہر آتا تھا اس میں لوگوں کو یعنی ان اسیروں کو وہاں پھرایا جاتا تھا اور ہر بستی سے لے کر شہر تک کے لوگ ان پر چیزیں پھینکتے تھے اور دمشق میں شہر کے دروازے پر انہیں 3 دن تک روکے رکھا تاکہ شہر کو آراستہ کیا جائے۔ اس کی اس طرح آئینہ بندی کی گئی کہ آج تک کسی نے ایسی آرائش نہیں دیکھی تھی۔ 5 لاکھ کے قریب مرد عورتیں
دفوں کے ساتھ، اور ان کے امیر رئیس جو تھے وہ طبل و کوس بوک اور یعنی وہ شامیانے وہ جو بجاتے ہیں دف اور جو خوشی کے موقع بینڈ باجے وہ سب بجاتے ہیں بجا رہے تھے، اور کئی ہزار مرد اور عورتیں دف و چنگ بجاتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے آئے۔ تمام علاقہ کے لوگ اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے اور آنکھوں میں سرمے لگائے ہوئے۔ تو یہ جو کتاب والے ہیں کامل بہائی والے، یہ دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ جو بعض دوسرے کہتے ہیں کہ یکم سفر کو یہ اسرا کو لایا گیا ہے شام میں، لیکن یہ مورخ فرماتے ہیں کہ 16 ربیع الاول بدھ کے دن شہر میں گئے۔ لوگوں کی کثرت سے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا قیامت برپا ہے۔ جب آفتاب نکلا تو ان ملاعین نے شہر کا رخ کیا۔ قیدی لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے زوال کے وقت یزید کے گھر کے دروازے تک پہنچے۔ یزید نے تخت مرصع بچھایا ہوا تھا، گھر اور ایوان آراستہ تھا، سونے اور چاندی کی کرسیاں دائیں بائیں رکھی تھیں۔ جب حاجب باہر آئے اور اکابر ملاعین کو جو سروں کے ساتھ آئے تھے یزید کے پاس لے گئے اور اس نے ان سے حالات پوچھے، تو وہ کہنے لگے دولت امیر سے ہم نے ابو طراب کے خاندان سے بدلہ لیا ہے۔ سب حالات بیان کیے اور اولاد رسول کے سر وہاں رکھے گئے، اور ان کے مطابق یعنی 66 دن جو ہیں یہ یعنی 10 محرم سے لے کر یہ 66 دن بنتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ شام میں جو یہ پہنچے۔ سہل بن سعد ساعدی سے بھی نقل کیا کہ میں نے حج کیا اور پھر بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا۔ جب دمشق میں پہنچا تو میں نے ایک شہر دیکھا جو فرح و شادمانی سے پر تھا، اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایک مسجد میں چھپ کر نوحزاری کر رہے ہیں اور تعزیت میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اہل بیت کے محبین میں سے ہیں، اور آج امام حسین کے سر اور اہل بیت کو شہر میں لے آئے ہیں۔ سہل کہتا ہے کہ میں صحرا کی طرف گیا تو لوگوں کی کثرت، گھوڑوں کی ہنہناٹ، بوک و طبق، کوس اور دف سے محشر برپا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سواد اعظم یعنی بڑا لشکر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ سروں کو نیزوں پر اٹھائے ہوئے لا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جناب عباس کے سر کو لائے، اور سروں کے پیچھے اہل حرم حسین تھے، اور امام حسین کے سر کو دیکھا کہ جس سے شکو تمام اور نور عظیم پھوٹ رہا تھا۔ ریش مبارک مدور تھی جس میں سفید بال سیاہ بالوں سے ملے ہوئے تھے اور وسمہ سے خضاب کیا ہوا تھا، اور آپ کی آنکھوں میں سیاہی زیادہ تھی، اور آپ کے ابرو متصل تھے اور کشیدہ ناک اور تبسم کنا آسمان کی طرف نگاہ تھی، اور آپ کی آنکھیں اوپر کی طرف کھلی ہوئی تھیں، اور ہوا آپ کی ریش مبارک کو دائیں بائیں حرکت دیتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ عامر بن منذر حمدانی کہتے ہیں کہ میں نے جناب ام کلثوم کو دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فاطمہ زہرا ہیں، پرانی چادر ان کے سر پر تھی اور اپنے چہرے پر روئے بند باندھے ہوئے تھیں۔ میں قریب گیا، امام زین العابدین اور مخدرات عصمت کو سلام کیا تو مجھ سے فرمایا کہ اے مومن اگر ہو سکے تو اس شخص کو کوئی چیز دو کہ جس کے پاس سر حسین ہے تاکہ وہ اسے آگے لے جائے، کیونکہ دیکھنے والوں کی وجہ سے ہم مشقت و زحمت میں مبتلا ہیں۔ میں نے اس لائن کو 100 درہم دیے تاکہ وہ سر حسین کو آگے لے جائے اور مستورات سے دور رہے۔ وہ اسی طرح چلتے رہے یہاں تک کہ وہ سر یزید کے سامنے رکھا۔ تو یہ مختلف روایتیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی روایت میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ایسا بھی کہا گیا ہے کہ جو بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی تھیں، ایک دفعہ یا 2 دفعہ ان کو چادریں دی گئی ہیں کسی محب نے یا کسی ماننے والے نے یا کسی یہی سعد سعدی جو ان سے بھی کہا گیا ہے کہ چادریں لا کے دی گئی ہیں، لیکن وہ چادریں تھوڑی دیر بعد یعنی دوبارہ وہ چھین لی جاتی تھیں۔ ایسا بھی ہوا ہے، اس قسم کی روایات بھی ملتی ہیں۔
یزید مولعون جب شام میں اہل بیت کے وجود سے آگاہ ہوا تو اس نے اپنا دربار سجایا اور ہر قسم کی زینت سے مزین ہو کر اپنے تخت پر بیٹھا، اور ملائی نے اہل شام کو جمع کیا، اور ادھر اہل بیت رسول کو سرحائے شہداء کے ساتھ دارالعمارہ کے دروازے پر حاضر کیا اور اجازت لینے کے لیے روک دیا۔ سب سے پہلے زہر ابن قید جو سر امام مظلوم کو اٹھائے ہوئے تھا، اجازت لے کر دربار یزید پلید میں حاضر ہوا۔ یزید نے اس سے پوچھا، وائے ہو تجھ پر کیا خبر لایا ہے؟ اس نے کہا، اے امیر، تجھے بشارت ہو کہ خدا نے تجھے فتح و نصرت دی ہے۔ حسین ابن علی اپنے 18 افراد اور 60 شیعوں کے ساتھ ہم پر وارد ہوا۔ ہم نے اس کے سامنے یہ چیز پیش کی کہ وہ صلح و صلاح کا دامن نہ چھوڑے اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے زیر فرمان ہو جائے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ انہوں نے عبید اللہ کی اطاعت قبول نہ کی اور قتال و جنگ کو ترجیح دی۔ پس صبح کے وقت سورج نکلتے ہی ہم ان کے مقابلہ میں نکلے اور ہر ناحیہ اور سمت سے ہم نے ان کا احاطہ کیا اور گھیر لیا۔ ہم نے ان پر سخت حملہ کیا اور تیر و تلواروں سے ان پر جا پڑے اور ان کے سر ہم نے تلواروں کی جگہ قرار دی۔ اس جماعت کو ہول و خوف نے پرکندہ کر یہ پس حرب و پستی و بلندی میں پناہ لے رہے تھے، جس طرح یعنی یہ اس طرح سے وہ اس ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کر رہا ہے اپنی بہادری کے قصے، کہ جس میں بہت سارا جھوٹ بھی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے خوف و ہراس میں چھپتے پھر رہے تھے، نشیب و فراز میں ہم نے ان کو احاطے میں لے کے تہ و تیگ کر دیا، جبکہ حقیقت برعکس ہے، اس لیے کہ کربلا والوں نے نہایت جرأت اور شجاعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کے ساتھ جنگ کی۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ جو روایتوں میں مشہور ہے کہ جو آپ نے جنگ کیے 1950 کوفیوں کو اور شامیوں کو فنار کیا ہے، تو اسی طرح حضرت علی اکبر نے 200 آدمی کو قتل کیا ہے۔ حضرت عباس علمدار کے متعلق 80 افراد سے 800 افراد تک کی روایت ہے۔ تو یعنی یہ جرأت اور شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے اور ان ملعونوں کے ساتھ لڑائی کی ہے، انہوں نے ان کو بہت ساروں کو فنار کیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جا کے وہاں پر رپورٹ دے رہا ہے کہ ہم نے ان کو گھیر لیا اور وہ ڈر رہے تھے، اور جس طرح کبوتر باز سے ڈرتا ہے، پس خدا کی قسم اے امیر المومنین، تھوڑے سے وقت میں کہ جتنی دیر میں ناکہ کو نہر کرتے ہیں یا سونے والے کی آنکھ سونے سے آگاہ ہوتی ہے، ان سب کو ہم نے تہ تیگ کر دیا اور ان سب کو اول سے لے کر آخر تک مقتول و مذبوح کیا۔ اب ان کی لاشیں بیابان میں اریاں پڑے ہیں اور ان کے بدن خون آلود اور چہرے خاک پر رکھے ہوئے ہیں، اور سورج کی دھوپ ان پر پڑ رہی ہے اور ہوا خاک و غبار ان پر ڈال رہی ہے، اور ان ابدان کی ایک دور و دراز بیابان میں عقاب اور فضا کے پرندے زیارت کرتے ہیں۔ جب اس ملعون نے گفتگو ختم کی تو یزید نے تھوڑی دیر سر نیچے کی طرف جھکائے رکھا اور خاموش رہا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، اگر تم حسین کو قتل نہ کرتے تو تم زیادہ، یعنی یہاں پر جو باتیں کی گئی ہیں کہ یہی یزید ہے جس نے حکم دیا، جب ابن زیاد نے کہا، خط بھیجا کہ میں نے قتل کر دیا حسین، ان کے ساتھیوں کو اور ان کے گھر والوں کو اسیر کر لیا ہے، اب بتاؤ کہ ان اسرا کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اسی نے جواب میں لکھا تھا کہ ان کٹے ہوئے سروں کو اور ان اسرا کو میری طرف شام روانہ کرو۔ تو جب یہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو اسرا اہل بیت کے اسرا ہیں، رسول کی اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے یہاں پر خطبے دیے اور حالات بیان کیے اور بتایا کہ کس طرح تم نے ظلم کیا ہے اور ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ تو اس وقت وہ اب اس نے اپنا جو چینج کیا ہے، اپنا بول چال میں نرمی لایا اور کہنے لگا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا ابن زیاد سے، تو اگر وہ ان کو نہ قتل کرتا تو بہتر تھا، یہ اس ملعون نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ سارے اس خطبات کی وجہ سے تھا جو بی بی زینب کبریٰ نے دیے، امام زین العابدین جو خطبہ دیے، تو اس لیے وہ یعنی یزید کے دربار میں بھی
یہ فتح کس کو حاصل ہوئی؟ وہ اہل بیت اطہار کو ہی، کہ جنہوں نے شہیدوں کے خون کو چھپنے نہیں دیا، اور وہاں پر بھی آپ نے اپنے حق و حقانیت اور شہیدوں کے پیغام کو وہاں پہنچایا۔ معصوم سے روایت ہوئی ہے کہ جب امام حسین کا سر مطہر دربار یزید میں لے آئے تو اس نے مجلس سے شراب آراستہ کی اور اپنے ندیموں کے ساتھ شراب زہر مار کرنے لگا، اور شطرنج کھیلتا اور اپنے ساتھیوں کو بلاتا اور کہتا کہ شراب پیو، کیونکہ یہ شراب بڑی مبارک ہے، اس لیے کہ ہمارے دشمن کا سر ہمارے پاس رکھا ہے اور ہم خرموں دلشاد ہیں۔ امام حسین آپ کے پدر بزرگوار اور جد نامدار کو برا بھلا کہتا، اور جب قمار بازی میں اپنے حریف پر غالب آتا تو 3 جام شراب کے زہر مار کرتا، شراب کے بچے ہوئے شوم قطرے اس تشت کے پہلو میں پھینکتا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس تھا۔ پر جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہے اسے شراب پینے، قمار بازی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے، اور اہل بیت اطہار کا جتنا خرچ اسلام پر آیا ہے وہ کسی اور کا خرچ نہیں آیا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ اسلام کے محافظ بن کر آئے تھے۔ امام کہتے ہی اسی کو ہیں جو کہ اسلام کا محافظ ہوتا ہے، اسلام کا حقیقی ترجمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کا رسول کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یزید نے جب یہ کہا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت لینے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ہی آگے بڑھ کر یزیدیت کے منہ پر تماچا مارا، اور ہمیشہ کے لیے جو بادشاہ مسلمان ہیں ان کے کردار کو الگ کر دیا۔ اب اسلام اور ہے اور مسلمان حکمرانوں کا کردار اور ہے، تو اسلام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔